عمر بن الخطاب رضی اللہ ذرہ برابر خطرہ ہوگا شرک پھیلنے کا یا لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ قبر والے سے تو نہیں مانگ رہا, تو پھر ایسی صورت میں مانگنا جائز نہیں ہوگا. اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو تو مجھ سے آ کر بات کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راحت اندوری کا ایک شعر یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہم آہ بھی کرتے تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے, یہ تمام جو دیوبندی قبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قبر کس کی ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ قبر والا ہے اسماعیل دہلوی. اس کے جو تختی لگی ہوئی ہے پتھر کی, اس کے اوپر کیا لکھا ہے ذرا پڑھ کے دیکھیے گا. بڑے بڑے اکشروں میں اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولوی شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی بن شاہ عبد الغنی بن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی یہ اسماعیل دہلوی کی قبر ہے, اور اس کے ارد گرد جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے مولانا اور سارے کے سارے دیوبندی ہیں. یہ جتنے بھی دیوبندی ہیں, کیا ان کو اپنا فتویٰ یاد ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کو فتویٰ اپنا یاد نہیں ہے تو آؤ میں ان کا فتویٰ انہی کو یاد دلاتا ہوں. اور جو ان کے مولانا طارق مسعود ہیں, ان کا کیا کہنا ہے پکی قبر بنانے کے اوپر, اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. طارق مسعود کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے چھیڑا ہے تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں, اور جب کوئی ہمیں چھیڑ دیتا ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں. طارق مسعود کو سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. سائڈ سے پکی درمیان سے کچی قبر. حافظ محمد عامر رائیونڈ سے پوچھتے ہیں, میرا سوال یہ کہ قبر کو درمیان میں سے کچا رہنے دیا جائے اور سائڈ پر سیمنٹ سے بارڈر بنا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ قبر کو پکا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. لہذا آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں جس طرح قبریں بنی ہیں, نہ سائڈ سے پکی نہ بیچ سے پکی, اسی طرح ہی قبر سنت ہے, تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے. نہ سائڈ سے پکی نہ بیچ سے پکی, اسی طرح کی قبر سنت ہے. یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے سعودی میں جیسی قبریں بنی ہوئی ہیں ویسی آپ قبر بنائیے, جیسا سعودی میں ہوتا ہے ویسا آپ کیجئے. کیونکہ آپ کو دین سے مطلب نہیں, سعودی سے مطلب ہے. وہ اس لیے مطلب ہے کہ سعودی آپ کو ریال دیتا ہے, آپ اس کے ٹکڑوں پہ پل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. بہرحال آپ کو دین سے مطلب نہیں ہے, سعودی سے مطلب ہے. تو یہ اسماعیل دہلوی کی قبر ہے. انہوں نے کہا کہ پکی قبر بنانا ناجائز ہے. دوسری ویڈیو آپ نے ڈیمو میں دیکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قبر پر ہاتھ پھیلانا ناجائز ہے. آپ پہلے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد میں بات کریں گے. یہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے اظہر علی؟ دیکھیں اصولی طور پر تو جائز ہے اگر دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں, لیکن جہاں بھی ذرہ برابر خطرہ ہوگا شرک پھیلنے کا یا لوگوں کے عقیدے کے خراب ہونے کا, لوگ یہ سمجھیں گے کہ قبر والے سے تو نہیں مانگ رہا, تو پھر ایسی صورت میں مانگنا جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بدعتیوں کی مشرکین کی تائید ہوتی ہے. آج کے دور میں احتیاط اسی میں ہے کہ جب قبرستان میں میت کے لیے دعا مانگے تو قبلہ رخ ہو جایا کریں, قبلے کی طرف رخ کر کے مانگا کریں تاکہ یہ وہم ہی ختم ہو جائے. کیا دلیل ہے یار کہ اگر آپ کسی کے مزار پر جا رہے ہیں, قبر پر جا رہے ہیں, تو آپ جب اگر دعا مانگنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اور آپ کا منہ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. طارق مسعود صاحب باقی باتیں چھوڑیے, آپ اتنی یہ بتا دیجئے وہ کون سی حدیث ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی ہوگی, ورنہ آپ دعا نہیں مانگ سکتے. کیا آپ نے کسی حدیث کے اندر پڑھا ہے یا آپ کے دیوبندیوں کا فتویٰ ہے؟ ہو سکتا ہے کسی دیوبندی کا فتویٰ ہو, وہی آپ نے جو ہے پیل دیا ہو اور بتا دیا ہو کہ بھئی آپ کو جب دعا مانگنی ہے تو آپ قبر والے سے نہ مانگ کر کے اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لیجئے. اور دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, ذرا دیکھ لیجئے یہ ویڈیو دیکھیے. جب یہ مولا طارق مسعود صاحب ایک قبرستان کے اندر گئے, انہوں نے ہاتھ پھیلائے تو ان کا منہ کدھر ہے؟ قبلہ کی طرف ہے کیا؟ ان کا منہ قبلہ کی طرف ہے؟ نہیں ہے ان کا منہ قبلہ کی طرف, بلکہ ان کا منہ ادھر ہے جدھر قبرستان کے اور مردہ لیٹا ہوا ہے اس کے سرہانے کی طرف ان کا منہ ہے. اور جب ان کا منہ سرہانے کی طرف ہے تو انہوں کا جو فتویٰ تھا کہ بھئی اگر آپ قبر پر جا رہے ہیں تو دعا مانگنا ہی ہے آپ کو, تو قبلہ کی طرف منہ کر لیجئے. تو جدھر میت کا سر ہوتا ہے, سرہانہ ہوتا ہے, کیا ادھر قبلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا, سرہانے کی طرف قبلہ نہیں ہوتا. جب سرہانے کی طرف قبلہ نہیں ہوتا تو مولانا طارق مسعود صاحب, یار آپ تو خود ہی اپنے فتوے سے مشرک ثابت ہو رہے ہیں, آپ تو خود ہی بدعت کو انجام دے رہے ہیں, آپ تو خود ہی شرک کر رہے ہیں, تو آپ اپنی قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ لیکن اس پہ تبرہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو آپ کو صرف اور صرف کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی پڑے گی. اگر آپ کسی قبر پر جا رہے ہیں, مزار پر جا رہے ہیں, فاتحہ درود اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ مولوی اسماعیل دہلوی جس کی قبر کے اوپر یہ اتنے سارے جو ہے دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دعا مانگ رہے ہیں,
ان کے جو الفاظ ہیں، جو ان کی آواز ہے، میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے، لیکن یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے تو میں ویڈیو کے نیچے واٹس ایپ لنک ڈال دوں گا، آپ اس میں جو ہے آ کر کے مجھے میسج کر دیں، میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا۔ تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور مولوی اسماعیل دہلوی کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور یہ مولوی اسماعیل دہلوی کون ہے؟ اس کو جانتے ہیں آپ، شاید کہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں۔ ہندوستان کے اندر جو دیوبندیت کی شاخ پیدا کی گئی تھی، اور ہندوستان کے اندر اہل حدیث فرقے کو لانے والا کون ہے؟ یہی اسماعیل دہلوی ہے۔ اور اس کو شہید انہوں نے کہا ہے، اصل میں یہ شہید نہیں ہے بلکہ قتیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بالا کوٹ کے اندر اس کی یہ قبر ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر بالا کوٹ کے اندر اس کی قبر ہے، اور اس بالا کوٹ کے اندر اس کو سکھوں نے گھیر کر کے مارا تھا۔ جب سکھوں نے گھیر کر مارا تھا تو یار یہ شہید کہاں سے ہو گیا؟ یہ شہید کہاں سے ہو گیا اور کیوں مارا تھا؟ اس کی پوری وضاحت ان کے جو حکیم الامت ہے مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات پڑھ لیجئے۔ ملفوظات جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 388 آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ مولوی اسماعیل دہلوی کو، جس کو یہ شہید کہتے ہیں، اصل میں وہ شہید نہیں بلکہ قتیل ہے، اور بالا کوٹ کے سکھوں نے اس کو گھیر کر کے اس کو مارا تھا۔ اور جب اس کو مار دیا گیا تھا، اس کے بعد میں اس کا یہ قبر بنی ہوئی ہے، اور پختہ قبر بنی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ پختہ قبر بنی ہوئی ہے، چاروں طرف سے پختہ ہے اور بیچ میں جو ہے کچی ہے، جو کہ دیوبندیوں کے نزدیک یہ قبر بھی ناجائز ہے۔ دیوبندیوں کے نزدیک یہ قبر بھی ناجائز ہے۔ جب یہ قبر بھی ناجائز ہے تو بھئی اسماعیل دہلوی جو تمہارے یہاں جو ہے چوٹی کا ایک مولانا تھا، جس کی بنا پر ہندوستان کے اندر دیوبندیت پھیلی، جس کی بنا پر ہندوستان کے اندر وہابی فرقہ آیا، اور وہابی فرقے سے کٹ کر کے تم دیوبندی بنے ہو، تم اپنے ابا جی کی قبر ہی تم نے پکی بنا ڈالی، اور پکی قبر بنانے کے باوجود اس کے چاروں طرف جو ہے اس کو گھیر کر بیٹھے ہیں، اور سارے کے سارے یہ یہاں پر بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے، سارے کے سارے یہ ہاتھ اٹھا کر کے اسماعیل دہلوی کی قبر کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اب یہ بتا دو بھائی، جب تمہارے یہاں قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حرام ہے، تمہارے یہاں قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شرک ہے، بدعت ہے، جتنے تمہارے فتوے ہیں وہ سارے کچھ تم ہی سمجھ لو، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ دیوبندیوں کے کچھ فتوے میں لگاتا ہوں، دیوبند کے یہ ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی پختہ قبر بنانا ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا حوالہ دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مروی روایت ہے، اس روایت کو یہاں پہ انہوں نے انکلوڈ کیا، اور اس حدیث پاک کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی پختہ قبر بنانا ناجائز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب قبر پختہ بنانا ناجائز ہے تو پھر اسماعیل دہلوی کی قبر پختہ کیوں بنائی گئی؟ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ جائیے گا دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے اس فتوے کو ہٹا دیجئے، اور کہہ دیجئے گا کہ بھئی ہم سے یہاں پر غلطی ہو گئی، ہم نے غلطی سے کہہ دیا کہ پختہ قبر بنانا ناجائز ہے۔ جب پختہ قبر بنانا ناجائز ہے تو دیوبندیوں کی پختہ قبریں کیوں بن رہی ہیں؟ اس کی پختہ قبر ہے نہیں ہے؟ جب پختہ قبر ہے اس کی، اور اس کی قبر کے چاروں طرف لوگ بیٹھ کر کے شرک کر رہے ہیں، تو اس کی قبر کو ڈھا دینا چاہیے، اس کی قبر کو زمین دوز کر دینا چاہیے، اس کی قبر کو زمین سے ملا دینی چاہیے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبر بنانے سے منع فرما دیا تو پھر اس کی قبر پختہ کیوں بنائی گئی؟ اور کچھ نہیں، بس سوال کا جواب دیجئے، لیکن آپ جواب نہیں دیں گے۔ آپ مر تو سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو سنیوں، یہ تمہیں بہکا رہے ہیں، ان کے بہکاوے میں آنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ان کی زبان الگ ہے، ان کا کلام الگ ہے۔ ان جو اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں نہیں، اور جو یہ اپنی کتابوں سے کہتے ہیں وہ ان کی زبان پر نہیں۔ یہ صرف ایمان کے ڈاکو، ایمان کے چور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔